کون نہیں دیکھتا، مگر بات بنتی ہے خوابوں کا تعاقب کرنے سے۔ دنیا میں وہی انسان یاد رکھے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی مختلف کام کیا ہے۔ وہ ہمیشہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، وہ خود کو مشکلات پہ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو حالات کی بھٹی میں ڈھال کر کندن بن کر نکلتے ہیں۔ وہ اکیلے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے قافلے بن جاتے ہیں، اور ہمیشہ بہترین لیڈر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو پکارتا ہے، صدا دیتا ہے اور اپنے جیسے کئی اذہان تیار کر دیتا ہے، اور دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا پکار کے کہتی ہے کہ کوئی آیا تھا یہاں سے، صدا دیتا ہوا چلا گیا۔ بقول شاعر کے سنا ہے آج تلک وہاں سونے والے چونک اٹھتے ہیں، صدا دیتے ہوئے جن راستوں سے ہم گزر آئے۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں یقیناً بہت سارے لوگ جان چکے ہیں، ایک بہترین ویژنری لیڈر جنہوں نے ڈیری انڈسٹری کے حالات بدلنے کی ٹھان لی، ان کا نام ہے میاں انور صاحب۔ تالیوں کی گونج دوستوں کی طرف سے ہو جائے تو یہ موقع خاص ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈیری انڈسٹری میں بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ہم ہر روز نت نئے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا، کوئی چارہ گر نہیں مل رہا ہوتا۔ میاں صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق سوچا کہ کیوں نہ لوکل فارمرز کے مسائل کو ایک پلیٹ فارم پر حل کرنے کے لیے کوئی ایسا سولوشن نکالا جائے کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ ایک بریڈنگ فارم کے شکل دی اور اس کا نام رکھا ریور لائن، جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ شروع کیا گیا اگست 2022 کو۔ 2022 میں اس سے پہلے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ گنے کے کھیت موجود تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو محض 2-3 سالوں کے عرصے میں یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر، کمپنی کا اتنا بڑا نام اور اس کی چھتر چھایا کے نیچے بہت ساری چھوٹی کمپنیاں جنم لے رہی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ون مین آرمی نے صرف اکیلے نہیں کھیلا، صرف اپنا نام نہیں بنا، بلکہ آپ تمام لوگوں کو، لوکل فارمرز کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بلایا، اپنی اس فیملی کا حصہ بنایا جسے ریور لائن کہتے ہیں یا ریور جن کہتے ہیں، اور آپ کی سہولتوں کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ہر اس جگہ پہ، ہر اس دروازے پہ دستک دی جہاں کسی بھی مسئلے کا حل نکل سکتا تھا۔ اور نفس نفیس آسٹریلیا وزٹ کیا اور وہاں کی فیسلٹیز کو آبزرو کیا، وہاں سے وہ ساری آبزرویشن لے کر آئے اور یہاں کے لوکل فارمرز کے لیے جو درپیش مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک اور کمپنی کی بنیاد رکھ دی جس کا نام ہے ریور جن۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ تمام فارمرز کو اور ڈیری انڈسٹری میں جڑنے والے ان تمام لوگوں کو جو اس لیگیسی کا حصہ بنیں گے۔ آج کے شام بڑی تاریخی ہے، اگر آپ دوست جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں اپنی باہمی گفتگو کو موقوف کر کے آپ بھی ذرا اس گرم جوشی کا حصہ بن جائیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے تالیاں بجائیں جو اس فراست کا حصہ بنیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لیجیے جناب، ریور جن میں آپ تمام لوگ اور ریور لائن میں فیملی ممبرز ہیں، اور یقیناً یہ شام ایک نیا امپیکٹ کریٹ کرے گی، ایک نیا راستہ کھوجے گی، نئی منزلوں کا تعین ہوگا آج کی شام میں ریور لائن ڈیری انڈسٹریز کی جانب سے اور ریور جن کی جانب سے۔ جینیٹکس پر کام کر رہے ہیں، امپورٹ پر کام کر رہے ہیں، اور ابھی تو کلوننگ پر بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایسا کام، ایسی لیبز اور ایسی ڈائگنوسٹک سینٹرز جو پوری دنیا میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں، ان کی طرز پر یہاں پہ ریور جن کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ انوگریشن اس کی باقاعدہ طور پر کل بھی نیسلے کی جانب سے ہوئی تھی، لیکن آج آپ دوستوں کی موجودگی میں ضروری تھی کہ اس کو دوبارہ سے انوگریٹ کیا جاتا۔ اور اس کے بعد آخری نشست پر بیٹھے ہوئے ہماری جو دوست ہیں، ہمارے جو فارمرز ہیں، جو ہماری کال پہ، ہماری صدا پہ یہاں پر تشریف لائے، پورے پاکستان سے، پورے پنجاب سے، سخت موسم میں سفر کرتے ہوئے تو 5-6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 7 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اس سخت موسم میں اپنے رزق حلال کے لیے، پاکستان کی جی ڈی پی کو گرو کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا ایک قدم، جیسے نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا نا
کہ انسان کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن انسانیت کے لیے بہت بڑا قدم ہے. آپ جو لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے پاکستان میں ڈیری انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ. اور یقیناً آپ لوگ یاد رکھے جائیں گے کہ چند لوگ ایسے تھے جو مثبت ذہن تھے, جنہوں نے بہتری کی جانب سوچا, جنہوں نے دیواروں کو توڑا, جنہوں نے آئس بریک کی اور اس میں سے کھوج نکالے ایسے گوہر نایاب جنہوں نے پاکستان کی تقدیر بدل دی. تو کیوں نہ پاکستان جو نہری نظام رکھتا ہے, جو سب سے بڑا نہری نظام ہے, جو سب سے بڑا خوبصورت ملک ہے, جس کے پاس 4 موسم ہیں, ایگریکلچر ایریاز ہیں, تو کیوں نہ ہم اس میں ڈیری انڈسٹری کو ٹاپ آف دا لائن لے کے چلے جائیں. ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اگر آپ یقین رکھتے ہیں اس بات پر, میاں صاحب کے ساتھ ہیں, تو تالیوں سے اس کا جواب دیتے رہیے گا. لیجیے جناب, پھر سے بہت دل کی گہرائیوں سے, محبتوں سے, چاہتوں سے ریور لائن ڈیری کی جانب سے, ریور جن کی تمام ٹیم کی جانب سے, میاں صاحب کی جانب سے, اور اسپیشلی نعیم سکھیرا صاحب جو ہر قدم پر ان کے ساتھ ساتھ رہے. ریور لائن بھی انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ مل کر شروع کیا. 14 سال کا ان کا تجربہ ہے ڈیری انڈسٹری میں. آپ یقیناً تمام لوگ جانتے ہیں, آپ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک محبت بھری تالی ہو جائے حوصلہ افزائی کے لیے, وہ اس کے مستحق ہیں. اور اس کے علاوہ وہ تمام ٹیم جسے میاں صاحب نے اور مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب نے, جی ایم صاحب نے ترتیب دیا اور بہترین اذہان کو, بہترین ریسرچرز کو, بہترین ڈاکٹرز کو یہاں پہ اکٹھا کر لیا ہے اس دور دراز کے علاقے میں, اور یہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, اور نت نئے تجربات سے وہ ایسی چیزیں نکال رہے ہیں جو پاکستان میں پہلے موجود نہیں تھی. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس تمام ٹیم کو جنہوں نے بہترین لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے. بہت ساری تالیاں اس تمام ٹیم کے لیے, مینیجنگ ٹیم کے لیے, جی ایم صاحب کے لیے. اور اب اس تمام ٹیم کی جانب سے, مینجمنٹ کی جانب سے, جی ایم صاحب کی جانب سے, چھوٹے سے چھوٹا ہمارا ورکر ہے, وہ چھوٹے سے چھوٹا نہیں ہے, بنیادی طور پر وہ سب سے بڑے ہیں. تو ہماری تمام ٹیم کی جانب سے, ریور لائن ڈیری کی جانب سے, ریور جن کی جانب سے, آپ تمام دوستوں کو کھلی باہوں سے, روشن آنکھوں سے اور مسکراتے چہرے سے جی آنو بھلی کری آیا اور سجنا اکھیاں ٹھرن, بہت ساری تالیوں سے. آپ ہی میزبان ہیں, آپ ہی مہمان ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. بہت سارے دوست پہلی دفعہ مل رہے ہیں تو یہ تاریخی لمحہ ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو پہنچانی, بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں جو آپ سے کی جائیں گی. یقیناً وہ دیگر لوگ کریں گے آپ سے, اور آپ کی تالیوں میں اور آپ کی توجہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر ساجد صاحب یہاں پر موجود ہیں, جنرل مینیجر ہیں ریور لائن انڈسٹری کے. آپ کی تالیوں کی کمی ہے, تالیاں بجائیں گے تو یقیناً ڈاکٹر صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں گے. ڈاکٹر ساجد صاحب پلیز تشریف لائیے. السلام علیکم فارمرز. سب سے پہلے ریور لائن ڈیری کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. تو اس شارٹ سے ٹائم میں کوشش کروں گا کہ ریور لائن ڈیری کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دے دوں. اس پروجیکٹ کی بات کروں تو یہ اسٹارٹ تو ڈیفینیٹلی 2022 میں ہوا ہے, بٹ سب سے پہلے جو ہماری امپورٹ تھی وہ 2023 میں ہم نے 367 اینیمل جو تھے وہ آسٹریلیا سے امپورٹ کیے. دین پھر ہم نے 2024 میں 195 اینیمل جو ہیں وہ امپورٹ کیے. تو یہ پروجیکٹ جو تھا وہ ایک پراپر طریقے سے اسٹارٹ ہو گیا. تو جب ہم نے اینیمل سلیکشن کی طرف گئے تھے تو سب سے پہلے میں اگر بات کروں تو اس پروجیکٹ کو جو ویژن تھا وہ میاں انور صاحب کا تھا, جنہوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, اور ان کی ویژن کی بیس پہ ہی ہماری پوری ٹیم جو تھی وہ آرگنائز ہوئی, اور اسی ٹیم کا ایک میں بھی پارٹ ہوں. تو میاں انور صاحب کی ڈیفینیٹلی ایک دور کا ویژن تھا کہ جس طرح پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پروڈیوسنگ اینیملز پہ کام کر رہی ہیں, پوری جدت کے ساتھ جن اینیملز کو آرگنائز کیا ہے یا پروڈیوس کیا ہے, تو کیوں نہ وہی اینیمل پاکستان میں لائے جائیں. تو اس سے پہلے جو نارملی پاکستان میں اینیمل آتے تھے تو وہ کمرشل اینیمل آتے تھے. تو کمرشل اینیمل ڈیفینیٹلی وہ بھی پیور ہوتے تھے, بٹ وہ اتنی ہائی اینڈ کے نہیں ہوتے تھے جو کہ ڈیری فارمنگ میں پروفٹ کی بیس پہ اتنا زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو جیسے فیڈ پرائسز بڑھتی گئی ہیں تو اس حساب سے اینیمل کا جو پروڈکشن ہے وہ تبھی پروفیٹیبل ہو سکتی ہے جب وہ ہائی پروڈیوسنگ اینیمل ہوتا ہے. سو اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اینیملز جو تھی وہ سلیکشن کی, وہ سارے پیڈیگری رجسٹرڈ وتھ جینومکلی ٹیسٹڈ تھے. اور پیڈیگری مینس یہ ہے کہ ان کا 60-70 سال کا پیچھے جو بلڈ لائن تھی وہ ساری آن دی پیپر مینٹین تھی. تو وہ ٹاپ اینڈ اینیمل جب پاکستان میں لائے گئے تو یہ ڈیری کا پروجیکٹ ہو یا یونیک پروجیکٹ تھا جو کہ پاکستان میں سب سے پہلے ٹوٹل جو اینیملز تھے وہ سب پیڈیگری رجسٹرڈ وتھ جینومکلی ٹیسٹڈ تھے. تو جیسے یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا گیا تو ہمارے نمبر آف اینیملز جو تھا وہ 1500 اینیملز پہ چلا گیا.
تو تب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ اینیملز ہم جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی چھوٹے فارمرز تک بھی جائے اور ہمیں کم سے کم اس کا فیڈ بیک ملے کہ وہ لوگ ان اینیمل سے کیسی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. وہ الحمدللہ بڑا ایکسیلنٹ جو تھا وہ فیڈ بیک آیا فارمرز کی طرف سے. تقریباً ہم نے 990 اینیمل جو ہے وہ مارکیٹ کیے. تو اسی کے بیس پہ اب ہمارا نمبر جو تھا کرنٹ بیسس پہ اگر میں بات کروں تو 500 پلس اس وقت ہمارے پاس اینیمل ہیں. اور پروڈکشن کی بات کریں تو ٹاپ آف دی لائن اینیمل ہمارے پاس پروڈیوس کر رہے ہیں جو 60 لیٹر پلس والے بھی اینیمل کھڑے ہیں آلسن فیزن کی اگر ہم بات کریں. اور اسی طرح جرسی کی بات کریں تو جرسی بھی ون آف دا بیسٹ اینیمل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جرسی کا سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ملک جو سالڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. سو جو ہمارا لوکل ملک بفلو کا پسند کیا جاتا ہے ہائی فیٹ والا, تو جرسی بھی ایک ایسا اینیمل تھا کہ جو فیٹ ہائی پروڈیوس کرتا تھا. تو اس کے ساتھ کیونکہ یہ ٹوٹل ہائی اینڈ کے اینیمل تھے تو ان کی پروڈکشن ہم نے یہاں پہ 40 لیٹر جو ہے وہ اچیو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جرسی کی بات کری جائے تو اتنی ہائی اینڈ پروڈکشن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی فارم جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوگا. اور یہ میرے لیے بھی ایک سرپرائز بات تھی کہ جرسی اتنا ملک جو ہے وہ پروڈیوس کر جاتی ہے. تو ابھی ہم نے پھر پلان بنایا کہ ہم اپنے فارم کو ایکسٹینشن کی طرف لے جاتے ہیں. تو ابھی ڈیفینیٹلی جو شپمنٹ آ رہی ہے نومبر میں اس میں ہم جو ہے 900 اینیمل جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اینیمل جو ہیں یہ بھی ہائی اینڈ کے ہیں اور سارے پیڈیگری رجسٹرڈ وتھ جینومک ٹیسٹڈ ہیں. تو بیسیکلی ہمارے فارم کا جو ویژن تھا وہ ایک بریڈر فارم کے طور پہ تھا. سو بریڈر فارم سے مراد یہ ہے کہ ہم ہائی اینڈ کے اینیمل لے کے آئیں, ان کو یہاں پہ پروڈیوس کریں, ان کی آگے جنریشن بڑھائیں. اور وہی جنریشن جو ہے ہم جب موسٹلی جاتے ہیں آؤٹ سورس سے پرچیز کرتے ہیں, دوسرے ملکوں سے لے کے آتے ہیں. تو ہمارا یہ ویژن تھا کہ ہم اپنے فارم پہ ایسی بریڈ پروڈیوس کریں جو کہ عام فارمرز کو باہر سے خریدنے کی ضرورت نہ پڑے, یہیں سے ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں. تو یہ اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو ایک بریڈر فارم کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے ہی 900 اینیمل آئے گا تو ہمارے پاس پروڈکشن بھی انہانس ہو جائے گی اور نمبر آف اینیملز بھی جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ 2000 اینیمل کا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ ود ان فیو ایئر ہم اس کو اچیو کر کے پھر لوکل فارمرز کو یہیں سے اینیمل پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو اپنے ریور لائن ڈیری کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ جسٹ شیئر کی ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس میں ساری جو انفارمیشن مل گئی ہوگی.